نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 21 سے 24 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح۔ پہلے آیت 21 اور 22 کا ترجمہ۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ گناہوں سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، لہذا جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت 21 اور 22 کی تفسیر، یہ توحید کے بارے میں یہ آیتیں ہیں۔ یہ توحید الوہیت کا بیان ہے۔ پروردگار ہی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اسی نے ان کو وجود بخشا، پھر اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ حق تعالیٰ نے ہمارے پیروں تلے زمین کا فرش بچھایا اور سروں پر لاجوردی شامیانہ نصب فرمایا، پہاڑوں کی میخیں ٹھونک کر زمین کو ٹھہرا دیا اور تاروں سے آسمان سجا دیا، اور ان پہاڑوں میں کشادہ گھاٹیاں بنا دیں تاکہ لوگ ادھر ادھر سے آ جا سکیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی لوگ اس کی نشانیوں یا دلائل سے کترا جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے تمہاری ضرورت کے مطابق آسمان سے پانی برسایا اور اس سے طرح طرح کے پھول پھل، قسم قسم کے بیل بوٹے اور طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، جن سے نہ صرف انسان ہی بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھائیں، اور تمہاری خوبصورت شکلیں بنائیں اور تمہیں پاکیزہ روزیاں دیں۔ یہ ہے تمہارا معبود جو تمہارا مربی بھی ہے۔ بس رب العالمین برکت والا ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے، جسے فنا نہیں، وہی حقدار عبادت ہے۔ اسی کی خلوص سے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، وہی سب کا مربی ہے اور اس کی طرح طرح کی تعریفیں ہیں۔ اے اہل کتاب، تم توریت و انجیل کے عالم ہو، خوب معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، پھر جان بوجھ کر کیوں اللہ کے شریک بنا رہے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت میں خاص طور سے توحید کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تمام عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ یہ آیت وجود باری تعالیٰ کی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ زمین و آسمان کی مختلف شکلیں، مختلف رنگ، جداگانہ مزاج، جداگانہ منافع، ہر چیز کا مفید و خاص حکمت پر مبنی ہونا، خالق کائنات کے وجود کا ثبوت اور اس کے ہمگیر قدرت و حکمت اور زبردست غلبہ و سطوت کی نشانی ہے۔ ایک دیہاتی سے اللہ کے وجود کی دلیل پوچھی گئی، بولا اونٹ کی مینگنی اونٹ کو اور اس کے قدموں کے نشان اس کے گزرنے کو بتاتے ہیں، پس یہ برجوں والا آسمان، یہ راہوں والی زمین اور یہ موجوں والے سمندر کیا ایک باریک بین و خبردار خالق کائنات کے وجود کو نہیں بتلاتے؟ بے شک اس میں غور و فکر کرنا چاہیے ہم کو کہ وہی میرا رب ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی اور بنائی۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آیت 23 اور 24، ان دونوں آیتوں کا ایک ساتھ ترجمہ اس طرح ہے، اور اگر اس میں جو ہم نے اپنے بندوں پر اتارا ہے تمہیں کوئی شک ہو تو اگر تم اس شک میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو ذرا بنا کر لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے تو اسے مان لو، اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ آیت 23 ثبوت رسالت کے بارے میں، ثبوت توحید کے بعد ثبوت رسالت ہے۔ کافروں سے خطاب کر کے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جس قرآن کو اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اگر تمہیں اس کو ہمارا کلام ماننے میں شک ہے تو تم اپنے تمام مددگاروں سمیت پورا زور لگاؤ اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کی طرح کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ جب یہ بات باوجود اہل زبان ہونے کے، یعنی تم عربی زبان کے ماہر بھی ہو، تمہارے بس کی نہیں، حالانکہ تم میں بڑے بڑے شاعر اور خطیب بھی ہیں، تو انصاف یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے مان لو اور اس میں بال برابر بھی شک نہ کرو۔ شہداء شہید کی جمع، شہید معاون اور شریک و رفیق کار کو کہا جاتا ہے، یعنی تم اور تمہارے معبود مل کر سارا قرآن تو کیا ایک چھوٹی سی صورت ہی پوری کوشش و محبت سے بنا کر لے آؤ اور اپنے روسا سے بھی اس سلسلے میں مدد لو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ مجھے وحی کا معجزہ عطا ہوا ہے جسے حق تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے بہت ہوں گے، یعنی مجھے خصوصیت سے معجزے کے طور پر قرآن عظیم دیا گیا ہے جس کے مقابلے سے لوگ عاجز ہیں۔ ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، مگر میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے میرے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس عظیم معجزے کے علاوہ صداقت نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سے معجزے ملے ہیں۔ وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا ظالم جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 98-99 میں فرمایا تم اور حق تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہارے سب معبود جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم جہنم میں جانے والے ہو۔ اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، حالانکہ ایک ایک کر کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آگ کافروں کے لیے بنی ہے۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگ ہر کافر کے لیے بنی ہے۔ آج بھی جہنم تیار ہے۔ اس آیت کی روح سے جہنم آج بھی موجود ہے، کیونکہ لفظ اعدت ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں تیار کی جا چکی ہے۔ جہنم کے وجود پر اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ایک لمبی حدیث میں ہے کہ جنت و جہنم میں جھگڑا ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم نے اپنے رب سے اپنی آگ کی کمال تیزی کی شکایت کی کہ آگ آگ کو کھا رہی ہے، اور رب سے سانس لینے کی اجازت مانگی۔ حق تعالیٰ نے اسے 1 سال میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی، ایک جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ یعنی جب جہنم سانس کھینچتی ہے تو موسم سردی کا ہو جاتا ہے، اور جب جہنم سانس پھینکتی ہے تو موسم گرما ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک زور کا دھماکہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے،
یہ اب سے 70 سال پہلے جہنم کے بالائی کنارے سے پھینکا گیا تھا، جہنم کی تہ میں اب گرا ہے، جس کی یہ آواز ہے۔ نماز کسوف والی حدیث میں ہے کہ مجھے جنت و جہنم دکھائی گئی۔ اس طرح شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا معائنہ فرمایا، اور بھی بہت سی حدیثیں اس بارے میں ہیں کہ جہنم اور جنت آج بھی تیار ہیں۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 24 کی ترجمہ اور تفسیر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔